بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، 2018 کے ذائچوں کے ساتھ حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر. ہمارے چینل کا نام اور ہمارے نمبرز آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. ہماری آپ سے جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کر سکیں اور آپ کے مسائل کا حل بیان کر سکیں. اس سے ہمیں بھی موٹیویشن ملے گی اور ہم زیادہ بہتر طور پہ آپ کی سوالوں کا اور آپ کی چیزوں کا جواب دے سکیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں جیمنائی. جیمنائی نظام بروج میں تیسرا سٹار یعنی تیسرا حصہ، وہ جو قرآن پاک میں سورہ البروج میں اللہ ذکر کرتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج، قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے. وہ برج انسان کی چیزوں کے نشان کے طور پہ یا شاعر کے طور پہ جو ہے وہ انسان کو گائیڈنس بھی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ کوئی واسطہ مقرر کیا ہے. ڈائریکٹ ریلیشن تو اللہ کا اپنے بندوں کے ساتھ ہے ہی ہے، لیکن انڈائریکٹ ریلیشن میں کائنات کی ہر چیز انسان کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. اور انسان چونکہ اشرف المخلوقات میں سے ہے تو اشرف المخلوقات کی ہیلپ کے لیے اللہ نے اس کائنات کے پورا ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہوا ہے. اسی سسٹم کے تحت ہم آپ کو آپ کے سٹارز اور آپ کی چیزوں کے بارے میں، الفا نومیرکس کے بارے میں آگاہی دیتے رہتے ہیں. اب ہم بات کریں چونکہ جیمنائی تھرڈ سٹار، ایلیمنٹ ایئر. ایئر سائن یعنی 4 ایلیمنٹ، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر. تو جو ونڈ سائن ہے جسے ہم ایئر سائن کہتے ہیں، اس سے اللہ نے پوری کائنات بنائی ہوئی ہے ان 4 ایلیمنٹ سے. اور ایئر سائن کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے. جو ایئر سائن کے سٹارز ہیں اور ایئر سائن کے لوگ ہیں، یہ بیسیکلی سوشل ویلیوز پہ بہت بلیو کرتے ہیں. رنگ اور سٹائل اور خوبصورتی کے بڑے دل دادا ہوتے ہیں. ایستھیٹک سینس ان کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور چونکہ جو ہے وہ جیمنائی ایک میسکولین سٹار ہے تو ان میں مردانہ وجاہت اور کریٹیوٹی، اور جو آپ اسے یہ کہہ لیں کہ جو ان کے اندر ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے چیزوں کو سمجھنے کا، وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ لوگ منظر کی تبدیلی پہ بلیو رکھتے ہیں، یعنی سینیریوز، سینیمیٹوگرافیز کے اوپر. خاص طور پہ آرٹ سے بہت زیادہ ان کا تعلق ہوتا ہے. تجربے کی نئی راہیں جو ہے وہ تلاش کرتے رہتے ہیں. یہ بیسیکلی ایکسپیریمنٹل لائف گزارنے کے عادی ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب سائنسدان وغیرہ لوگ ہیں جو خاص طور پہ ایکسپلور جو ہے وہ زندگی کو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں، ان میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آپ کو جو ہے اسی سٹار کے ملتے ہیں. یہ رومانٹک بہت حد تک ہوتے ہیں، بہت زیادہ. اور جیمنائی جو ہے یہ ریٹنگز میں بہت اہم سٹار مانا جاتا ہے. خاص طور پہ ایک تو ان کا رومانس، دوسرا ان کا سوشل بیہیویئر، تیسرا ان کا انالیٹیکل اپروچ، اور ان کی جو ہے وہ فلکچویٹنگ لائف جو ہے، زندگی کی چیزیں جو ہیں ان کی، کہ یہ اپنی چیزوں میں چونکہ کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتے. جیسے ہوا ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرتی ہے تو ایئرلی جو ہے وہ ان کی چیزیں جو ہیں وہ ان کی زندگی کے اندر بہت امپیکٹ حاصل کرتی ہیں. یہ اپنی چیزوں کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتے ہیں. زیادہ تر لوگ یہ راز کے کیریئر بہت مطلب جو پیور جیمنائیز ہیں وہ زیادہ تر اپنے رازوں کو راز نہیں رکھ سکتے. یہ اپنی خیالات کو، اپنی چیزوں کو دنیا میں جو ہے وہ بانٹنا چاہتے ہیں. موٹیویشنل سپیکرز ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو جو ہے بک اپ کرتے ہیں. اچھے رائٹرز ہوتے ہیں، ٹیچرز بہت اچھے ہوتے ہیں، فلاسفرز ان کے اندر بہت اچھی فلسفی. انٹلیکچولی یہ بہت ساؤنڈ ہوتے ہیں اور خاص طور پہ سوسائٹی کے لیے پازیٹیو اینگلز میں سٹیمولیٹنگ ہوا کرتے ہیں، یعنی ٹرینڈ سیٹرز ہوا کرتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ان کا خاصہ ہے 2018 میں اپنی پوری تمام تر توانائیوں کے ساتھ ظہور پذیر ہو رہا ہے. 2018 کے حوالے سے ان کا جو کلر بنتا ہے جو ان کو بہت سپورٹ کرے گا وہ دیٹ از گولڈن اینڈ یلو. آل شیڈز آف یلو، گولڈن، اورنج، اس قسم کے یہ ہیں. جو 2018 کے حوالے سے ان کا جیم بنے گا وہ دیٹ از جیڈ یا ایمرلڈ. یہ ان کے لیے خاص طور پہ اہم ہوگا. اگر در نجف پہننا چاہیں تو سفید در نجف پہنے، جو کلیئر در نجف ہے وہ مت پہنے. در نجف، کلیئر در نجف اس سال کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے زیادہ چانسز نہیں ہے کہ وہ راس آئے. چونکہ جب ہم نے بات کی کہ یہ میسکولین ہے تو اس کے اندر وجاہت ہے. اب ہم بات کر لیں کہ ان کی جو اپروچ ہے، جو باڈی اپروچ اس سال کے حوالے سے رہے گی، وہ اپروچ ان کی جو ہے وہ تھنکنگ اینڈ پلاننگ کے حوالے سے بہت بہترین ہے.
یعنی they are very good thinkers and in 2018 they will remain, کہ وہ بہت زیادہ اچھے مطلب افکار اور خیالات کی طرف کام کریں گے اور انالیٹیکل اپروچ ان کی بہت زبردست ہوگی. بہتر یہ ہے کہ میٹل 2018 میں چاندی کی چین خاص طور پہ یا ایلومینیم کی چین یا انگوٹھی یا کوئی بریسلٹ اپنے جسم کے ساتھ اپنی باڈی کے ساتھ رکھیں تاکہ ان کو جو ہے وہ اس کے ساتھ ان کی جو ہے تھنکنگ پاورز میں یا ان کی پازیٹیوٹی میں اضافہ ہو. گھر میں اگر کچھ لگانا چاہیں تو ٹریز کے حوالے سے جیسے ہم بات کرتے ہیں تو گل سوسن فلاورز یا گل بنفشہ خاص طور پہ یہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنے گھر کے اندر رکھیں. اور اگر کوئی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کے پاس کھلی جگہ ہے تو ناریل کا کوئی پیڑ اگر لگ سکتا ہے کوسٹل ایریاز کے لوگوں میں تو وہ ضرور لگا لیں. خاص طور پہ جو سینسٹیو باڈی پارٹس ہیں ان کے ہاتھ اور لنگز ان کا دھیان رکھیں. چاند کی 17 تاریخ شکرانے کے حوالے سے ان کے لیے بڑی بہترین ہے. چاند کی 17 تاریخ کو اگر یہ شکرانے کے 2 نفل ضرور ادا کریں تو ان کے لیے بہت سی جو نیگیٹو چیزیں یا جو بہت سی آفات یا بلیات کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. لکی ڈے بدھ اور نمبر ان کا جو ہے وہ سپورٹ 2018 میں کرے گا 5 کے ساتھ اگر ہم 2018 کے عدد 2 کو بھی ایڈ کریں تو یہ 7 بنتا ہے. 7 چونکہ تخلیق کا اور کریٹیوٹی کا عدد ہے اور اللہ نے چونکہ ہر چیز جو بنائی ہے وہ 7 کے جوڑوں میں 7 زمینیں 7 آسمان قرآن پاک کے 7 بطون اور اسی طرح جو ہے وہ 7 جنتیں اور ایک چیز جو ساری انسان کی 7 کے اندر یعنی اللہ کی کریٹیوٹی کا 7 سے تعلق ہے. لیکن 5 کا تعلق جو ہے وہ روحانیت کے ساتھ ساتھ دوسری طرف بھی ہو سکتا ہے یعنی انپریڈکٹیبل ہے. یا تو یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اگر پازیٹیو ہو تو یہ بے انتہا پازیٹیو ہے اور اگر یہ نیگیٹو ہو جائے تو یہ بے انتہا نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. تو اس سال میں 2018 کے حوالے سے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی چونکہ دونوں ایک ہی فلو کے ساتھ سائملٹینیسلی ٹریول کر رہی ہیں تو تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہوگی. بیماریوں کا ایک اوور ویو ڈیٹیل سے تو ہم آگے بتائیں گے. اوور ویو اگر ہم یہاں دے دیں تو سینے کی بیماریاں سانس کی تکلیف اور الرجی اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں. کندھے اور بازوؤں کی پرابلم وغیرہ کے چانسز ہیں. اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ چونکہ سال کے حوالے سے وائٹ کلر بنتا ہے جو اوور آل ہے تو اوور آل میں سب سے زیادہ بہترین ڈائٹ دودھ کی بنے گی. تقریباً 12 میں سے 11 سٹارز کے لیے دودھ بہترین ڈائٹ رہے گا. بہرحال ہم ہر سٹار کے بارے میں علیحدہ بات کرتے رہیں گے. جو لوگ پیٹس رکھتے ہیں ان میں سب سے بہترین جو پیٹ 2018 کے حوالے سے رہے گا وہ بطخ یا خرگوش یا کوئی چوپایا, کوئی بھی ایسا چوپایا جو مطلب بکری گائے بھینس وغیرہ وہ ضرور رکھ لیں تو حالات بہت بہتری کی طرف جائیں گے. صدقہ خاص طور پہ جو بنے گا وہ اس سال کے حوالے سے سبز کپڑے کا یا ثابت مونگ کا بنے گا. سورہ شمس خاص طور پہ ان کے لیے بہت اہم ہے. اور دوسرا جو 2018 کے حوالے سے جیمنائی کے لیے جو سورت قرآن پاک کی جو بہت اہم ہے وہ سورہ تکویر ہے. سورہ تکویر یعنی قرآن پاک کی 81 یعنی 81ویں سورت ہے, 30ویں سپارے میں, جس کی ایک آیت خاص طور پہ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ جو ہے وہ بڑی اہم ہے ان کے لیے. وہ آیت اگر یہ تلاوت کرتے رہیں گے تو ان کے لیے بڑے بہترین جو ہیں وہ مواقع اور بہترین چیزیں ان کے سامنے آتی رہیں گی. اب ہم جو ہے وہ بات کر لیں ایک اوور ویو کی, یعنی ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے 2018 کیسا رہے گا. تو تبدیلیاں تو آئیں گی. جو سیٹ پیٹرنز آف لائف ہیں ویسے تو ایریز جو جیمنائی ہیں یہ بیسیکلی تبدیلی کو پسند کرتے ہیں اور تبدیلی کے بڑے حامی ہوتے ہیں, اور ایک سیٹ پیٹرن پہ یعنی ایک ہی لائف پیٹرن کے اوپر یہ کام نہیں کر سکتے. یہ جب تک ان کے اندر چینج نہ آتی رہے اپنے ہی کام میں تو یہ پراپر جو ہے وہ اس کو انجوائے نہیں کر پاتے. تو تبدیلیاں ان کی مرضی کے مطابق آنے کے چانسز ہیں. ہاں ان میں غیر ضروری اضطراب یعنی ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوں گی تھوڑی سی پریشانی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, کیسے ہوگا, کیوں ہوگا, اس کا رجحان رہے گا. خود اعتمادی میں تھوڑی سی کمی ہونے کے چانسز ہیں, اس لیے اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ رکھیں تاکہ اللہ آپ کو جو ہے وہ آپ کو زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کو مشکلوں سے نکلنے کا موقع فراہم کرے. جتنے زیادہ آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے اتنے زیادہ آپ کامیاب ہوں گے
اور اس صورت میں جو 2018 میں سچویشن بن رہی ہے تو وہ لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کے نزدیک کرنا چاہتے ہیں روحانی یا مذہبی حوالوں سے، تو ان کے لیے بڑا ہائی ٹائم ہے اور بڑی اچھی اس کے جو آپ نتیجے ہیں وہ آنے والے وقت میں حاصل ہونے کے چانسز ہیں۔ روحانیت میں ترقی کے بہت زیادہ امکان ہیں، اور کسی روحانی شفیق یا روحانی گائیڈ کے ملنے کا امکان ہے کہ وہ لوگ جو مطلب کسی معاملات میں کوئی روحانی گائیڈ یا کسی مرشد یا کسی کی تلاش میں ہے تو ان کو یہ چانسز ہیں کہ یہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ مذہبی معاملات کا رجحان بہت زیادہ ہے اوور آل جیمنائی میں، کہ مذہبی معاملات ریلیجیس افیئرز میں جب جو ہے زیادہ ہوتا ہے تو پھر یہ کچھ چیزیں بحث کی طرف یا مناظرے کی طرف جاتی ہیں جو کہ اگر ایگریسو ہو جائیں تو نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس لیے مذہبی معاملات کی طرف ٹرینڈ تو بہت زیادہ رہے گا، لیکن مذہبی معاملات میں احتیاط اور سوجھ بوجھ کے ساتھ گفتگو کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ سوشل سرکل میں کمی ہونے کے چانسز اسی وجہ سے ہو سکتے ہیں کہ سوشل سرکل میں آپ کسی سے بحث کریں اور پھر آپ کا کوئی سوشلی کوئی نقصان جو ہے وہ ہو جائے، لڑائی جھگڑے کے چانسز ہیں، اسی لیے غصے پر قابو پانا عافیت ہی ہوگی۔ غصے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ شخصیت میں اس وقت چونکہ ایگریشن اور اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے تو انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اپنے بنائے ہوئے پلانز کو کیٹر نہیں کر پاتا پراپرلی، اور اگر اپنے پلانز کو کیٹر کر لے تب بھی جو ہے وہ پراپر اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کے اوپر کام کریں اور اپنے آپ کو ایک خاص اسپیکٹرم کے اندر رکھیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ دونوں ہائٹس ہیں، یعنی دونوں چیزیں ہیں، پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی۔ یہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں ہوں گی تو دوسری سائڈ پہ چونکہ نمبر بھی 5 ہے، انپریڈکٹیبل ہے، اگر یہ پازیٹیو ہو جائے تو بہت اچھا ہے اور اگر نیگیٹیو ہو جائے تو بہت برا۔ جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ یہ 5 جو ہے وہ انپریڈکٹیبل عدد ہے، اور یہ اگر پازیٹیو ہو جائے تو بہت زیادہ پازیٹیو، اگر نیگیٹیو ہو جائے تو بہت زیادہ نیگیٹیو۔ اور اگر یہ بہت زیادہ نیگیٹو ہو جائے تو ایک طرف تو اگر آپ کو عروج دیتا ہے تو دوسری طرف زوال بھی دے سکتا ہے، یعنی اگر آپ روحانیت کی طرف یا پازیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں تو دوسری طرف آپ نیگیٹیوٹی کی طرف بھی اسی سپیڈ سے جا سکتے ہیں۔ سو آپ کے جو لسٹ پرووکنگ کا سسٹم ایک ساتھ چل رہا ہے، نیگیٹیوٹی کا چل رہا ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنی بیسک انسٹنکٹس کے اوپر قابو نہیں رکھ سکتا، تو پھر ہوس پرستی کی طرف جانے کے چانسز ہوتے ہیں، جس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ اس وجہ سے رسوائی اور بدنامی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ اب ہم بات کر لیں معیشت کے حوالے سے، تو ون لائنر یہ ہے کہ یہ آمدن کا سال ہے۔ آمدن جو ہے وہ بہت بڑھنے کے چانسز ہیں، یعنی وہ لوگ جو مطلب ایک جگہ سے پیسے کماتے ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا ڈیول سورس آف انکم ڈیولپ ہو جائے، یا ان کو پیسے زیادہ ہو جائیں اور ان کو اچھی نوکریاں مل جائیں، بہت سارے چانسز ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میں نے پھر عرض کیا کہ نیگیٹیوٹی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، نیگیٹیوٹی کی وجہ سے اخراجات میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، یعنی آمدن بھی بہت زیادہ ہوگی اور خرچے بھی بہت زیادہ ہوں گی، اور جس کو جو ہے مینیج کرنے کے لیے تھوڑی سی احتیاط اور تھوڑا سا جو آپ انسان کو اپنے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوگی۔ قرض میں لین دین جب تک بہت زیادہ ضروری نہ ہو قرض میں لین دین مت کریں، کیونکہ ایسی صورت میں جب یہ سیکوینس بن رہے ہوں اور جب یہ سینیریوز بن رہے ہوں تو انسان کے پیسے ڈوبنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو قرض دیں گے تو وہ وہاں پھنس جائے گا، اور اگر قرض لے لیں گے تو واپس دینے جو ہیں وہ مشکل ہو جائیں گے۔ ہاں اس میں ایک چیز ہے کہ اس میں ان ایکسپیکٹڈ منی کے چانسز ہیں، جو کہ انشورنس پلان، پرائز بانڈ یا کوئی ایسی اس قسم کی چیزوں سے ملنے والی رقم جو ہے وہ آپ کے اوپر بڑے اچھے اور مانیٹریلی فائدے کا باعث بنے گی۔ بہترین جو آپ کے جو پروفیشنز ہیں، بہترین پروفیشنز جو اس جیمنائی کے حوالے سے 2018 میں جن کے ترقی کے بہت چانسز ہیں وہ ہیں آرکیٹیکٹ، ڈیزائننگ، ایگریکلچر، فارمنگ، ڈیری۔ یہ انتہائی اہم ترین ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا اور پرفارمنگ آرٹس کے لوگوں کے لیے یہ بہت بہترین سال ہے۔ اس کے علاوہ فلسفی، کلچرل سٹڈیز، ہسٹری اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی مطلب جو سوشل سائنسز جو ہیں ان کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ کام کرنے جو ہے بہت زیادہ عروج ہے۔ مسٹسزم، خاص طور پہ تصوف کے جو لوگ ہیں جو خاص طور پہ تصوف سے ریلیٹڈ ہیں، یعنی مسٹیکل رائٹرز، مسٹیکل پریکٹیشنرز، کوئی بھی تصوف کے پریکٹیشنر جو لوگ مراقبہ اور اس قسم کی چیزوں میں، ان کے لیے ترقی کے بہت چانسز ہیں۔
علمی قدر میں اضافہ، خاص طور پہ جو لوگ نالج سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ جیسے موٹیویشنل سپیکرز ہیں، یا جو لوگ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ جو آپ کو ٹیچرز اینڈ گائیڈز ہیں، ان کے لیے یہ بہت ترقی کا چانس ہے۔ اب بات کر لیں ہم رومانس کی، تو خاص طور پہ شادی سے ریلیٹڈ، یعنی لو میرجز کے چانسز بھی ہیں، ارینج میرجز کے چانسز اس بار زیادہ ہیں۔ اس سال میں 2018 میں ارینج میرجز کے چانسز لو میرجز سے جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں جیمنائی کے حوالے سے، لیکن شادی کے وقت میں تعین، یعنی شادی کے وقت معین کرتے ہوئے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں چونکہ ایگریشن بھی بن رہا ہے، سلاٹس بھی نیگیٹو ہیں، انپریڈکٹیبل بھی ہیں، تو اگر رومانس میں ناکامی ہو جائے تو وہ کسی برے نتیجے کی طرف لے جانے کے چانسز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت احتیاط اور بہت سوچ بچار کے ساتھ، اور خاص طور پہ جب رومانٹک افیئرز ہوتے ہیں تو اس میں بہت بڑی بعض اوقات جو ہے وہ مانیٹریلی چیزیں، یعنی پیسے کا لین دین وغیرہ بھی انوالو ہو جاتا ہے، یا کسی کو گفٹ دیا جاتا ہے، یا وہ گھر یا کچھ اس قسم کی کوئی چیز اگر دی جائے تو اس میں ڈوبنے کے چانسز ہیں، کیونکہ اگر وہ ایسے گفٹس دینے کے باوجود بھی آپ محبت حاصل نہ کر سکیں تو ان کا دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، تفصیل آپ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ خطیر رقم رومانٹک افیئرز میں خرچ ہونے کے چانسز ہیں، تو اس لیے احتیاط کریں، کیونکہ بعد میں مالی معاملات جو ہیں وہ الجھ سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسی کچھ لوگوں کو اولاد اور گھر کے معاملات اور جائیداد کے جو آپ کے جو افیئرز ہیں ان میں بھی الجھن کے چانسز ہیں، سو رومانس کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کر لیں صحت کی، ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی، تو صحت کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو صحت میں سٹریس کے بہت چانسز ہیں، خاص طور پہ سانس کی نالیاں، چڑچڑاپن اور اس قسم کی چیزیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ خاص طور پہ اپنی جو چیزیں ہیں اپنی ڈائٹ کے اوپر، اپنی نیوٹریشن کے اوپر بڑی احتیاط سے کام کریں، تاکہ وہ آپ کو جو ہے وہ جو ہے اگلے معاملات خراب نہ ہوں۔ سانس کی نالیوں کے علاوہ کندھے، بازو اور الرجی وغیرہ کا خطرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو ڈیپ ڈاؤن سٹریس کریں تو پھر کھانسی کی شکایت یا جو پھیپھڑوں کے مسئلے ہیں وہ شکایت جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے، اور خاص طور پہ میڈیکل چیک اپ ضرور کروائیں۔ ایک تو اپنی سالگرہ کے قریب جو ہے وہ ضرور کروایا کریں، اور دوسرا اپنا میڈیکل چیک اپ آپ خاص طور پہ اگر کروائیں 2018 کے حوالے سے تو اگست کے قریب اپنا میڈیکل چیک اپ ایک دفعہ ضرور کرائیں۔ اب ہم بات کر لیں سفر کی یا امیگریشنز وغیرہ کی، تو خاص طور پہ وہ لوگ جو مذہبی یا روحانی سفر کے بارے میں پلان کر رہے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو عمرہ، حج، زیارات کی سعادت حاصل ہوگی۔ بیرون ملک نوکری یا امیگریشن کے چانسز بھی زیادہ ہیں، لیکن جتنے پچھلے سالوں میں رہے ہیں اس سے اب کم ہو جائیں گے۔ کاروباری سفر کے لیے بہت جو ہے وہ بہت اہم ٹائم ہے۔ کاروباری سفر میں پرماننٹ چینج آف ریزیڈنس تو نہیں ہوگی، لیکن آتے جاتے رہیں گے اور اس میں فائدہ ہوگا۔ تعلیمی سفر بھی اس میں جیمنائز کے حوالے سے بہت اہم ہے۔ اور جہاں تک ہم بات کریں اب گرہنوں کی، تو یہ جو 5 گرہن ہیں یہ اوور آل جو ہیں وہ نیگیٹیوٹی لیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ حصے ان کے پازیٹیو بھی ہیں، اور ان میں سے کچھ پازیٹیو یہ ہیں کہ 11 اگست کا گرہن جو ہے جو لوگ قانونی پیچیدگیوں میں یا اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں، 11 اگست کا گرہن ان کو اس سے نجات دے رہا ہے۔ البتہ 31 جنوری کا گرہن خانگی اور مطلب فیملی افیئرز کو الجھا رہا ہے، اور رومانس اور آپ اسے سمجھ لیں کہ ہوس پرستی کو فروغ دے رہا ہے، جو کہ سوسائٹی میں بھی اور انسان کی پرسنالٹی میں بھی رفٹ کا باعث ہوگا۔ 16 فروری کا جو گرہن ہے وہ بیسیکلی آپ کی نیگیٹو وائبز کو، فورسز کو بہت سٹرونگ کر رہا ہے، تو جادو، اسیب، ٹونا یا اس قسم کی چیزوں کے جو رجحان ہیں اس میں اضافے کا باعث بنے گا، اور اس کی وجہ سے کیریئر اور کاروباری ساکھ میں نقصان ہونے کے چانسز ہیں۔ 13 جولائی کا جو گرہن ہے وہ تعلیمی معاملات میں خرابی کا باعث بن سکتا ہے، اور 28 جولائی کا گرہن جو ہے وہ سوشل سرکل میں کمی کا باعث بن سکتا ہے۔ اوور آل یہ جو اوور ویو ہے جیمنائی کا وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ باقی ہمارے چینل
کا نام اور ہمارے جو ہے کانٹیکٹ انفارمیشن آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. بیل بٹن کو بھی آپ اگر کلک کر دیں گے تو ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ لگاتار جو ہے وہ آپ تک پہنچتی رہیں گی. اور ہمارا نمبر جو ہے وہ 24 آورز اوپن ہے. آپ جب چاہیں اپنے معاملات کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.